زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں، کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کے درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی سے تجھے بتا دے، اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خرپی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے،
ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ یہ دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضل کا من سوا، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مثلاً دعا ہے، آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مکروز، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام اغننی بفضلک عمن سوا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما، یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما، میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما، ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، اور ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے
پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے. اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا. بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا. وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا. اس نے لے لی, سستی ملتی تھی, لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی, قدرت کی قوت تھی, اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا, اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے. اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے, پر حلال مانگتا ہوں, طیب مانگتا ہوں, طاہر مانگتا ہوں, مطہر مانگتا ہوں. حرام نہیں مانگتا. حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا. میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا, وہ بس ایک دفعہ پڑھا, مجھے نہ بھولا. پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے. اور ایک اور صحابی کا قول ہے, اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے. اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے. اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے. تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں, آگے ذرا سنیں. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, مولا مجھے غنی کر دے, مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا, محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا. کیا کمال دعا ہے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, اغننی, مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے. میں جا رہا تھا, سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی, اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے. وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا. آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا, اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے. تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی, اس نے پہچان لیا. میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا. وَأَغْنَنِي, اللہ مجھے غنی کر دے, بِفَضْلِكَ, ہوگا تیرے فضل سے. محنت شرط ہے, یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھے, غور بھی سنیں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائیں. ہاں محنت شرط ہے, محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ساری عمر محنت کرتے ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, اور مولا ایک شفقت یہ کرنا, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. امن سوا, کسی کے در کا بھکاری نہ بنانا, کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا, اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا, اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, اتنی طاقتور دعا ہے. اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں, اندر کے مفہوم کو دیکھیں, اندر کے ترجمے کو دیکھیں. آج بھی پڑھیں گے, کل بھی پڑھیں گے, لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے, عدد نہیں تولے جائیں گے, عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اس کی للہیت کتنی ہے, اس کی تڑپ کتنی ہے, اور اس کا جذبہ کتنا ہے, اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا. اور پھر اگلی بات, وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا, جس قربانی سے کیا جائے گا, جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں, اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے, وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے, اس مجاہدے سے. ہاں, گھروں کو چھوڑا, آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے, اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا, اس قربانی پہ جو قربانی آئی, کبھی جاگنے کی, کبھی ٹیک ہٹانے کی, کبھی توجہ کرنے کی, کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی, اس پہ نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, مولا مجھے غنی کر دے, اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. ایک غریب تھا, لکڑہارا, لکڑیاں روز کاٹتا تھا اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا.
खाना पीना, और एक एक छोटा छोटा पैसा बचा बचा के रखते थे, बचा बचा के रखते थे। कई अरसा तक पैसे छोटे छोटे बचाते 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 आखिरकार वो फिर ऊन ले आया, और ऊन लाके उसने बीवी को दी। बीवी ने कहा कि इन पैसों से मुझे ऊन लाके दे दे, मैं इस ऊन से धागा बनाऊंगी और फिर उस ऊन से कपड़ा बनाऊंगी, फिर वो कपड़ा बेचूंगी, फिर कपड़े से जो पैसा बचेगा और ऊन लूंगी। इस तरह हमारा हाथ कुशादा हो जाएगा। लिहाजा मुझे यही समझ आ रही है कि ये जो पैसे जितने बने हैं इसकी मुझे ऊन ला के दे दे। कई अरसे की मेहनत के बाद इतने पैसे बने कि उसने ऊन ला के दे दे वो धागा बनाने के लिए। वो माई बैठी धागा बना रही थी, ऊन से चील आई, वो झपटी और सारी ऊन उठा के ले गई। हसरत से चील को देख रही है और रो रही है कि मौला तुझे तेरे अमर का पता है और तू जानता है, पर हमारा तो सब कुछ यही था, हमारा तो सब कुछ चील ले गई। चील का मिजाज है, ऐसी चीजें ले जाती है, अपने घोंसले में बिछाती है अपने बच्चों की राहत के लिए। या अल्लाह चील ले गए। आखिर मियां बीवी मिलकर रोए, 2-3 दिन तक तो रोते रहे, सोग मनाया। फिर कहने लगे हम जाके ना अल्लाह का शिकवा करते हैं फलां बुजुर्ग के पास। अब एक दिन का सफर करते करते उस दरवेश की खिदमत में पहुंचे और उससे जाके सारा किस्सा सुना। उस दरवेश के पास सारा किस्सा सुना कि ऐसे ऐसे है, क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह जालिम है, क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह के दिल में रहम नहीं है, और शिकवे करने लगे। तो शेख ने फरमाया अल्लाह जो करता है ठीक करता है, जो होता है दुरुस्त होता है, ये दिल में कहो। अब उनके मुंह से ये निकले ना, उन्होंने तो सारी उम्र की वो जो पूछी थी, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा तो उठा के ऊन ले आए और फिर ऊन से वो ऊन उठा के ले गई चीज। बुजुर्ग उन्हें समझा रहे थे इसमें खैर है तुम्हारे लिए, अल्लाह कोई बरकत के दरवाजे खोलेगा। अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया, 100 दरवाजे खोलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करे, अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करे। थोड़ी देर हुई, काफिला आया। हजरत उन्हें समझाते रहे। कुछ देर के बाद एक काफिला आया। कहने लगा हजरत ये 1000 दिनार है, अगर कोई गरीब है तो उसको दें। पूछा ये क्या है? कहा हम काफिले में, तिजारत में काफिले में जा रहे थे, हमारी बहुत बड़ी कश्ती थी और तिजारत के काफिले में जाते जाते कश्ती जाके कहीं नीचे चट्टान से टकराई और उसमें एक सुराख हो गया और हर तरफ समंदर ही समंदर है, कोई किनारा नहीं। अब हम परेशान हैं और कश्ती पानी से भरती जा रही है। तो हम सब ने कहा कि अल्लाह से मन्नत माने, पैसे माने कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम इतने पैसे देंगे। सब ने, किसी ने कहा मैं अल्लाह 100 दिनार, किसी ने 50 दिनार, या अल्लाह हमने ये मन्नत मानी। अचानक एक चील आई, उसने ऊपर से ऊन फेंकी और वो ऊन उस सुराख के मुताबिक थी। हमने वो ऊन उस सुराख में पहुंचती और जो पानी था वो सारा कश्ती से निकाल दिया। तो अब हम किनारे पे पहुंचे तो इस इलाके में हमें पता चला कि हमने पूछा कोई दुर्वेश है अल्लाह वाला? उन्हें कहा फलां दुर्वेश है। हमने कहा उन्हें दे दें वरना किसी और बंदे को वो खा जाएगा, उन्हें दे दें, ये किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें। उन्हें कहा ये बैठा है जरूरत। तो उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आपकी ऊन कितने की थी? उसने कहा इतने टके की, इतने आने की, इतने पैसे की, इतने रुपए की, बस इससे ज्यादा नहीं थी। फरमाइए 1000 दिनार है और दिनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का होता है। ये 1000 दिनार है। अब उनकी कहानी सुन ली। अब इन्हें कहा तो अब इन्हें अपनी कहानी सुनाओ। अब इन्होंने सुनाई कि मैं लक्के हारा और मैं गरीब और रोजाना लकड़ियां, और मेरी कमर छिल गई लकड़ियां उठा उठा के। मैंने पाई पैसा इकट्ठा करते करते आखिरकार मेरी बीवी को मैंने ऊन ला के दी और ऊन से हमने सोचा कि धागा और धागे से फिर कपड़ा और कपड़े को बेच के और फिर नई ऊन, और इस तरह हमारा जो है कुछ सिलसिला चल पड़ेगा। अचानक
चील आई और उस चील ने आके सारी ऊन को खींचा और उठा के ले गई, और हम कई दिन तक तो रोते रहे। अब इनके पास आए हैं, हम ये शिकवा लेके आए हैं कि नौज़बिल्लाह अल्लाह तो जालिम है। तो बताओ, अब ये बातें उनकी सुनी तो शेख ने फरमाया अब बताओ अल्लाह क्या है? कहा अल्लाह अरहमर राहिमीन है। और तौबा की, अल्लाह हम तौबा करते हैं, तेरी शान में गुस्ताखी कर बैठे, तेरी करीमी को हमने जाना नहीं, तेरी अदाओं को परखा नहीं, तेरे करम को हमें पहचान नहीं, और दूसरे लफ्जों में अल्लाह तेरा तारुफ नहीं, तेरी मार्फत नहीं। मार्फत तारुफ से है। मार्फत किससे है? तारुफ से है। क्यों कहते हैं अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा? क्या कहते हैं? अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा। हमारे पास हम मार्फत नहीं रखते, हमें अल्लाह का तारुफ नहीं, हम उसकी अदाएं नहीं जानते, उसकी बेनियाजी नहीं जानते, उसे अता करने का अंदाज नहीं जानते। उसकी एक वजह है, पहले दिन से हमें ना माँ ने, ना बाप ने, ना बड़ों ने, ना हमारे उस्ताद ने, ना हमारे किसी ने अल्लाह का तारुफ नहीं सिखाया कि अल्लाह है क्या, और अल्लाह क्या हस्ती है, और अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह से मनवाना कैसे है, अल्लाह के सामने फरियाद कैसे करनी है, और अल्लाह के सामने दरखास्त कैसे करनी। मुझे लोग कहते हैं, मैं रोज टेलीफोनिक प्रोग्राम सुनता हूं, मुझे लोग कहते हैं, आप भी सुने, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि आपने हमें अल्लाह से मिलवा दिया, आपने हमें अल्लाह का तारुफ करवा दिया। इससे पहले हम मुसलमान थे पर पता ही नहीं था कि होता क्या है मुसलमान और करना क्या होता है। लोग रोज मुझे कहते हैं कि अल्लाह से मिलवा दिया, अल्लाह का तारुफ करवा दिया, अल्लाह से मांगना सिखा दिया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना सिखा दिया, उसकी बारगाह में भिखारी बनना सिखा दिया। उस दिन एक बंदा मुझसे कहने लगा, उसने कहा, एक साहब कहने लगे कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं, मैं गरीब हूं, मैं जरूरतमंद हूं। उसने कहा, बंदे ने कहा, मैंने उसका महाना उधर से भी लगवा दिया, उधर से भी लगवा दिया, और उसको कहा परेशान ना हो, तू दयानतदारी से खिदमत कर, तेरे बच्चों का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा, उनकी शादी हाथ पीले करने का मसला कोई नहीं है। वो साहब कहने लगे, मैंने ऐसे कई काम किए हैं, बच्चियों की शादियां करवाई। कहने लगे, जब उसको तवंगरी मिल गई, उधर से भी महाना लग गया, उधर से भी महाना लग गया, एकदम गुम हो गया और वापस पिछली जिंदगी पे चला गया। वो खेल कूद, ताश, सारी रात जागना और वो गफलत और गैर जिम्मेदारी जिंदगी में चला गया। उसने फौरन उस बाबी की बात याद आई, उसने कहा इसे बंद करो, इसका माना बंद करो। वो कहने लगे, मुझे उन्होंने अपना वाकया सुना है सारा। कहने लगा, फौरन मैंने वो बंद कराया। मैंने कहा, ना, इसको अल्लाह ने इस हाल में रखा है, अल्लाह से ज्यादा मुझे समझ में नहीं, ये इस हाल में ठीक है। अल्लाह कहता है तो इस हाल में ठीक है। अल्लाह को पता है अगर इसको इस हाल से हटा दिया, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठेगा, आखिरत भी बर्बाद कर बैठेगा। अपनी जिंदगी में अगर राहत, रहमत, आफियत चाहते हैं, एक तो उसकी तकसीम के ऊपर मेरी बात पे गौर करें। आज ऊन वाला वाकया, एक तो उसकी तकसीम पे राजी हो। बस उसने मुझे जो तकसीम दी है, मुझे गुर्बत दी है, उसको अमारत दी है, दो सगे भाई हैं, एक को माल दिया है, इसको दौलत दी है, एक को नहीं दिया, एक को दे दिया है, उसके तकसीम पे राजी हो। इसको कहते हैं तस्लीम और रजा, कि अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है, रज़ाई तो बिल्लाहि रब्बन, मैं मौला, मैं राजी हूं, मैं हर हाल में राजी हूं। एक बुजुर्ग थे, उनको सख्त तकलीफें और बीमारियों ने घेर लिया, तो वो हर वक्त कहते थे, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा। किसी ने पूछा, हजरत कोई दुनिया का दुख, गम, गुर्बत, तंगदस्ती नहीं जो आपके पास ना हो, और पर हर वक्त कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र। पता है क्या जवाब दिया? कहा, इसलिए शुक्र करता हूं, अल्लाह ने मुझे किसी बहुत बड़ी बीमारी, तकलीफ में मुब्तला किया है ना, अल्लाह ने किसी बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला तो नहीं किया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जो तकसीम है उस पर राजी होना, और जो दुनिया की तकसीम पे राजी होगा वो अल्लाह के साथ राजी होगा। दुनिया से झगड़े खत्म हो गए, फिर वो लूट मार नहीं करेगा, फिर वो करप्शन नहीं करेगा, फिर वो चोरी धोखा फरेब नहीं करेगा, वो कहेगा मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी।